السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرسمس ٹریز کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون سے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں اور کیا وہ کیمیکلز ہمارے لیے نقصان دہ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کرسمس کے موقع پر ایک لائیو کرسمس درخت لانا چاہتے ہیں یا پھر ویسے ہی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چلیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہر سال امریکی لوگ لاکھوں کی تعداد میں کرسمس کے درختوں کو خریدتے ہیں۔ وہ ان کو کرسمس کو انجوائے کرنے کے لیے گھر میں لاتے ہیں، اور خاص طور پر کچھ ان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے ایک بہت خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ بلا شبہ یہ درخت اصل نہیں ہوتے، پھر ان میں یہ خوشبو کیسی؟ ان میں سے خوشبو کچھ خاص قسم کے کیمیکلز کی وجہ سے آتی ہے جن کو وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کہا جاتا ہے۔ یہی کیمیکلز ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرسمس کے درخت یہ کیمیکلز کس مقدار یعنی کوانٹٹی میں خارج کرتے ہیں اور کیا یہ مقدار ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈسٹن، جو کہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹینڈرڈ اینڈ ٹیکنالوجی میں ماحولیاتی انجینئر ہیں، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے کولیگز کے ساتھ مل کر یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن آخر کرسمس ٹریز کے بارے میں یہ سوالات ان کے ذہن میں کیوں آئے؟ کس چیز سے وہ متاثر ہوئے؟ دراصل وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ جو خوشبو ہمیں آتی ہے اس کے ہماری صحت اور فضا پہ کیا اثرات ہیں۔ اسی لیے پاپنڈیک اور اس کے کولیگز نے ایک عام سے کرسمس ٹری لیا جس کا نام ڈگلس فر ہے۔ انہوں نے اس درخت کو ایک چیمبر میں بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 17 دن تک اس درخت کا معائنہ کیا کہ یہ کن کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے، اور اگر ریلیز کرتا ہے تو کس مقدار یعنی کوانٹٹی میں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کو بھی آبزرو کیا کہ یہ گھر کی فضا میں کسی اور کمپاؤنڈ کے ساتھ مل کر کوئی نیا کمپاؤنڈ تو نہیں بناتا۔ اس سے ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو اس درخت سے خوشبو آتی ہے یہ مونوٹرپینز کی وجہ سے آتی ہے۔ جن کو مونوٹرپینز کے بارے میں نہیں پتہ، یہ لپڈ کی ایک قسم ہے جو کہ ہمارے گھر میں کئی چیزوں میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ ایئر فریشنرز، کینڈلز وغیرہ۔ اس کے علاوہ مونوٹرپین کو اینٹی کینسر ایجنٹ بھی مانا جاتا ہے۔ نہ صرف مونوٹرپینز بلکہ یہ اوزون کے ساتھ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ اوزون کیا ہے؟ اوزون ایک حفاظتی تہہ یعنی کہ لیئر ہے جو کہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اوپر، جسے اسٹریٹوسفیئر کہا جاتا ہے، اس میں موجود ہے۔ عام طور پر یہ لیئر ہماری زمین کو یو وی ریز سے بچاتی ہے جو کہ جلد کے کینسر کا سبب بھی ہیں۔ انہوں نے اسے ماحولیاتی طور پر کنٹرول شدہ چیمبر کے اندر رکھا جہاں وہ درخت سے ریلیز ہونے والے کیمیکلز کو میجر کرتے تھے، ایک پروسیس کا استعمال کرتے ہوئے جسے پروٹون ٹرانسفر ری ایکشن ماس اسپیکٹرومیٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی ریسرچ میں ریسرچرز نے اس چیمبر کو لائٹ سے روشن کیا، اور وہ ہر 12 گھنٹے کے بعد لائٹس بند کر دیتے تھے اور ہر روز درخت کو پانی دیتے تھے۔ وہ مخصوص شرح پر ہوا بھی اس درخت کو پرووائڈ کرتے تھے اور اندرونی ہوا میں کیمیکلز کی مسلسل پیمائش بھی کرتے تھے۔ مونوٹرپینز درخت سے ریلیز ہونے والے سب سے زیادہ کیمیکل تھے۔ پہلے دن کے دوران مونوٹرپینز کی مقدار عروج پر تھی، جبکہ یہی مقدار تیسرے دن کم ہو گئی۔ ہوا میں مونوٹرپینز کی مقدار ابتدائی طور پر نئے بننے والے گھر یا پھر پلگ ان ایئر فریشنر کے برابر تھی، لیکن اس کے بعد مونوٹرپینز اپنی اصل مقدار سے 10 گنا کم ہو گئے۔ ریسرچرز نے مونوٹرپینز کی 52 اقسام کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اس کے بعد ریسرچرز نے اوزون کو چیمبر میں انجیکٹ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس نے انڈور ایئر کی کیمسٹری کو کیسے متاثر کیا۔ انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ مونوٹرپین نے اوزون کے ساتھ مل کر کئی بائی پروڈکٹس بنائیں، جیسا کہ فارمیلڈہائڈ جو کہ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کی دوسری قسم ہے۔ اوزون کے داخل ہونے سے مونوٹرپین کی کوانٹٹی اور بھی کم ہو گئی، جبکہ فارمیلڈہائڈ کی کوانٹٹی بڑھ گئی، جس سے انڈور ایئر کی کیمسٹری پر اثر ظاہر ہوا۔ حساس لوگوں کے لیے کرسمس کے درخت آنکھوں اور ناک میں پانی آنے کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب اسے شروع میں گھر کے اندر لایا جائے۔ تو اس صورت میں ہمیں ان اثرات کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پاپنڈیک اس صورت میں تجویز کرتا ہے کہ درخت کے قریب ونڈو کھولنے سے بہت بہتر ہوگا۔
इसके अलावा नए कटे हुए दरख्त को घर में लाने से पहले 3 दिन तक बाहर गैराज में भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इखराज की ताकत नेचुरली ख़त्म हो जाती है। लेकिन पॉपनडीक ने ज़्यादातर लोगों के लिए कहा, ये कोई बड़ी तशवीश नहीं होनी चाहिए, मैं अब भी अपने घर में क्रिसमस ट्रीज रखूँगा। नतीजन उसने ख़ुद ये रिसर्च की, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे क्रिसमस ट्रीज पसंद हैं, क्योंकि वो बचपन से अब तक क्रिसमस ट्रीज हर क्रिसमस पर लाता रहा है, इसलिए उसका उनके साथ एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन डेवलप हो गया है। इसके अलावा उसने कहा कि हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, जो कि माहौल के लिए नुकसानदेह भी हैं, लेकिन आपको किसी भी चीज़ का सेहत पर असर और अपनी नफ्सियात पर असर दोनों देखने पड़ते हैं। इसलिए आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिसमस के लाइव ट्रीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं, क्योंकि जिस रिसर्चर ने इस दरख्त पर रिसर्च किया उसने भी यही कहा कि ये दरख्त इतने ख़तरनाक नहीं हैं कि मैं उन्हें अपने घर में लाना छोड़ दूँ। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। क्रिसमस के लाइव ट्रीज़ की वजह से हवा पर जो असरात होते हैं, इस बात पर बहुत कम रिसर्च की गई है और बहुत कम एविडेंस मौजूद है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी क्रिसमस ट्रीज़ के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।